اور میری بیٹی، اور جس گھر کے اندر تو بہو بن کے جا رہی ہے، تیری بد کلامی کی وجہ سے لوگوں نے تیری بہنوں کے رشتے مانگنے چھوڑ دیے. انہوں نے کہا وہاں بیائی بھی نہیں ہے. اس نے اس کا گھر اجاڑ کے رکھ دیا. توبہ توبہ توبہ، اس کی بہن نہ لینا بھائی. کتنی رکاوٹ بن رہی ہے. مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں پر. یہ اللہ، ترس نہیں آتا تمہیں؟ ترس نہیں آتا گرمی کے موسم میں تیرے پوتے، تیرے دوتے، تیری بہو، تیری بچے ایسی روم میں سو رہے ہیں اور ابا جان نیچے تھلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ کاش نوجوان باپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا، ابا اے سی تیرے لیے، کمرہ تیرے لیے، خدا کی قسم 2 گھنٹے باپ کو اے سی کی ہوا دے، اللہ تجھے قبر کی زندگی کے اندر جنت کی ہوائیں عطا فرمائے گا. پنجابی تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے؟ سنو. اس طرح ہی ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ حجن صاحبہ بھی آ کے بیٹھ گئی. ایک من چلا نوجوان موٹر سائیکل چلاتا جا رہا تھا یا پیدل جا رہا تھا. ان بزرگوں کی مفلسی، ان کی معصومیت کو دیکھ کے رک گیا. کہنے لگا آپ وہی ہو جو صبح صبح ادھر سے گزرتے تھے، شام تک تیرے کپڑوں کی خوشبو آیا کرتی تھی؟ وہی ہو نا؟ یہ داغ، یہ کپڑا پھٹا ہوا، یہ داغ، یہ سالن کے نشان، کوئی دھونے والا کوئی نہیں. آپ وہی ہو کہ میری امی کو ضرورت ہوتی تھی تیرے سے قرضہ لینے آتی تھی اور تو کہتی تھی نا بی بی کوئی بات نہیں، ہوگے تو دے دینا ورنہ معاف ہے. آپ وہی ہو نا؟ آج پیر کی جُتی بھی کوئی نہیں. پنجابی کے اندر ماں باپ نے، اجڑے ماں باپ نے 2 اشعار کہے، 2 لفظ کہے. کیا کہنے لگے؟ پتر لے گئے نواں. نو سمجھتے ہو؟ نو بہو کو پتر، بیٹا پتر لے گئے نواں، دیاں لے گئے ہور. آئے آئے آئے. پتر لے گئے نواں، دیاں لے گئے اور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور. اب دودھ پینے کا الزام بھی اس پہ لگے گا، روٹی ضائع کرنے کا الزام بھی اس پہ لگے گا، سالن جھوٹا کرنے کا الزام بھی اس پہ لگے گا، گندے جوتے گھر میں لا کر فرش گندا کرنے کا الزام بھی اس پہ لگے گا، تھوکنے کا الزام بھی اس پہ لگے گا، پنکھا زیادہ استعمال کرنے کا. ہائے ہائے، تیرے پوتے پنکھے کا بٹن بند کر کے چلے جائیں گے. ایک باپ اولڈ ہوم میں پڑا ہوا تھا، آخری وقت آیا، اولڈ ہوم کے مالک کہنے لگے بتاؤ جی آخری آپ کی کوئی خوش خواہش ہو؟ کہا ایک مرتبہ میرے بچے کو بلا دو جو مجھے یہاں چھوڑ کے گیا تھا. فون کر کے بلاؤ. اے بغیرتا ظالم، شرم کر، تیرا باپ آخری سانسوں میں آ کے باپ کو مل جا. بیٹا آیا کہ کہنے لگا ابو معاف کر دو، چلو گھر کے اندر مرنا. کہ بیٹے زندگی میں دھکے یا اولڈ ہوم میں کھائے، لوگوں کی زکوٰۃ کے پیسوں کی روٹیاں کھائی، اللہ اکبر، مرنے بھی مجھے یہاں دے. اللہ اکبر. بیٹے اگر دینا چاہتا ہے تو مجھے ایک چیز دے دے. بیٹے 25 سال ہو گئے اس کمرے میں پڑے ہوئے. او میرے بچے، اس کمرے میں ساری اللہ کی نعمتیں لیکن پنکھا کوئی نہیں. او میرے بچے آخری وقت اس کمرے میں پنکھا لگا دے. بچہ میرے عزیزو سر پٹک کے کہنے لگا ابو 25 سال پہلے تو نے پنکھا نہیں کہا، اب تو مرنے کو ہے، آج مرے کل مرے، اب پنکھا کیوں لگا رہے؟ باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے ہلایا، سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا بیٹے میں پنکھا اپنے لیے نہیں، پنکھا تیرے لیے لگوا رہا ہوں. کل جب تیری اولاد تجھے یہاں پھینک کے جائے گی، تیرے باپ نے تو بغیر پنکھے کے وقت گزار لیا، تیرے سے گرمی برداشت نہیں کی جائے گی. اوے میرے ساتھ، میرے ساتھ شریعت محمدی پڑھو اور پڑھو اللہ کا دین. جو نبی ماں باپ کی پیٹیوں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ ماں باپ سے زبان درازی کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ خبردار، ماں باپ جس کمرے میں ہو، تجھے اس کمرے میں ان کے آگے بیٹھنے کی، پیٹ کرنے کی. پانی کا کولر پڑو، تیری ماں نے پانی مانگا، پہلے تجھے پانی پینے کی اجازت کوئی نہیں. یہ پچھلی چھوٹی عید میرے عزیزو عید الفطر گزری ہے، بڑے ہی میرے تعلق والے تھے، ان کے گھر میں جا کے ٹھہرا کرتا تھا. 8 افراد گھر کے بھانجے بھتیجے ماں باپ سمیت میرے عزیزو عید کے دن کسی کو ملنے جا رہے تھے. اسرائیل نے پکڑ کے یوں کر کے گاڑی کو دھکا دے کے نہر میں گرا دیا. گاڑی باہر نکلی، 8 کے 8 ہی لقمہ اجل بن چکے تھے. تو رات کے اندھیرے میں کسی کو دھوکہ دے، ہم دن کے اجالے میں تجھے لے کے جائیں گے.
اتنی پاور ہے اسرائیل کے اندر، خدا پاک کی قسم، روکنے پر آئے تو ٹرینوں کے انجن روک کے کھڑا ہو جاتا ہے، لے جانے پر آئے تو 400 آدمیوں کو اکٹھا لے کے چلا جاتا ہے۔ اسے کس چیز کی پرواہ ہے؟ کسی گھر کے اندر آتا ہے، چھوٹے بڑے کو لے کے جاتا ہے اور بعد والوں کو، رونے والوں کو پیغام دے کے جاتا ہے، بندے کے پتر بن کے رو، غروری نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، خدا کو میلی آنکھ سے نہ دیکھنا، میں دوبارہ آؤں گا، میں تمہارے گھر کا رستہ نہیں بھولا، مجھے پتہ ہے، میں پورے نشاندہی کے ساتھ آؤں گا، پھر میں آج ایک کو لے کے گیا، مکان کی چھت گری گئی، میں سارے گھر والوں کو لے کے چلا جاؤں گا۔ ڈرتے ہوئے میرے چاند میرے پیاروں زندگی گزارو۔ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، ماں باپ اگر چلے گئے تو ان کی قبروں پہ جا کر حاضری بھی بھرو، زیارت بھی کرو اور پڑھ پڑھ کے بخشو تاکہ قبر میں ان کو سکون آئے۔ اللہ اکبر۔ میرے نوجوانوں، آخری پیغام لے کے چلے جاؤ، آخری پیغام لے کے چلے جاؤ۔ کوشش کرنا کسی کا دل دکھا کے قبر میں نہ جانا، کوشش کرنا کسی کا حق دبا کے، کوشش کرنا کسی کا دل توڑ کے قبر میں نہ جانا، ورنہ جسم کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے کسی سے اکٹھا نہیں کیا جائے گا۔ کوشش کرنا میرے چاند، کوشش کرنا میرے چاند، اپنے جنازے میں ایسے لوگوں کو لے کے نہ جانا جو تمہارے جنازے کو کندھا بینے اور کندھے پہ ہاتھ رکھے کہ میت بڑی بھاری تھی۔ کوشش کرنا جنازے میں ایسے لوگوں کو نہ لے کے جانا جو تمہارے جنازے کو دیکھ کے کپڑا منہ میں رکھ کے ہنسنے لگ جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، نماز روزے والی گٹھڑی کو اللہ ایک طرف کرے گے اور وہ میں اس آدمی کو بولا جو تیرے جنازے میں چل بھی رہا تھا، کلمہ شہادت کے نعرے لگا لگا کے ہنس رہا تھا، بتا کون سے موڑ پر کس جگہ اسے ذلیل کیا تھا۔ اگر وہ اللہ کے دربار میں آ کے کھڑا ہو گیا اور کہا اللہ اس نے بیٹی کے لیے، بیٹی کی وجہ سے مجھے ذلیل کیا تھا، پھر میرے عزیزو اللہ تیرا میرا ایسا سر جھکائے گا، قیامت آ کے ختم ہو جائے گی، تیرا میرا سر اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ آج سارا مجمع 5 وقت کی نماز کی نیت کرے، چہرے پر اپنی داڑھی کو سجاوے۔ میرے عزیزو باقی انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے، لیکن 3 مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دو بلند آواز سے، یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ تم نے زبیل پر معافی مانگی، عرش بری میں اس نے معاف فرما دیا۔ ہاتھ جوڑ کے تمہارے سے چندہ نہیں مانگ رہا، آپ لوگوں سے میرے عزیزوں اپنی تقریر کی داد نہیں مانگ رہا، یوں نہیں کہہ رہا جب مصافحہ کر کے جاؤ میرے ہاتھ میں 1500 دے کے جاؤ، بس میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں اگر کسی وجہ سے، ابھی میں نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی، شاید عمر عباسی نے بھی، اب کافی حضرات نے نہیں پڑھی، پڑھیں گے، اگر نماز عشاء کی نہیں پڑھی یوم آزادی کے چکر میں، تو میرے چاند روٹی کھانے سے پہلے، چائے پینے سے پہلے، سونے سے پہلے 4 فرض 2 سنت 3 وتر کے پڑھ کے سو جانا، ساری رات بستر پر رحمت برستی رہے گی۔ اگر دنیا کو راضی کر کے، خدا کو ناراض کر کے سویا تو پھر یہ رحمت زحمت اور لعنت کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ بتاؤ زحمت لینا چاہتے ہو یا رحمت لینا چاہتے ہو؟ بولو بولو بھائی۔ تو جو اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہو وہ صرف عشاء کی نماز نہیں، فجر کی نماز نہیں، 5 وقت کی پابندی کے ساتھ ارادہ نہیں، وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ پڑھوں گا، پڑھو گے انشاءاللہ۔ یہی اسوہ حسینی ہے، یہی میرے عزیزو عظمت صحابہ ہے، یہی ختم نبوت کا معیار ہے۔ کوشش کرو گے نا انشاءاللہ، ہر مسلمان کی جتنی ہو سکے کوشش کرو گے نا، کسی مصیبت زدے کو مصیبت میں نہیں ڈالنا، اس کی مصیبت سے نکالنا ہے۔ کوشش کرو گے، اپنے علاقے میں کتنے نوجوان ہیں، کتنے تھلے چائے کے ہوٹل ہیں، ہر جگہ جا کر دین کی، اللہ اس کے رسول کی دعوت دو گے نا انشاءاللہ، اللہ کے راستے وقت لگاؤ گے۔ محرم الحرام میں سے روزہ کون کون اللہ کے راستے میں لگائے گا؟ اللہ تمہارے مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چھوڑو چھوڑو دنیا کے دھندوں کو، آؤ آؤ پوری دنیا کو باور کراؤ اور اسلام کی حقانیت کی طاقت پوری دنیا کو دکھاؤ کہ ہم نے غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا ہے، ہم ببر شیر باپ کی اولاد ہیں، ہم کر تو سکتے ہیں، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے۔ مسلمانوں اللہ کے واسطے، اور میری بیٹیوں جنہوں نے صرف بیوٹی پارلر میں 5-5 ہزار روپے دے کے آئی برو بنائی اور چہرے کو سجایا، جنہوں نے معیاری اپنی زندگی کا بیوٹی پارلر بنایا، میں تیری گود میں زین العابدین دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری گود میں حسین دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری گود کے اندر عبداللہ شاہ صابی دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری گود کے اندر عبد القادر جیلانی دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری گود کے اندر رابعہ بصریہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری زبان سے اپنے بچے کو قرآن کی لوریاں سننا چاہتا ہوں۔ میں کہاں کہاں جاؤں،
میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں؟ میں مجبور ہو کر کراچی والوں آپ کے سامنے یہی کہوں گا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بس ہمارے پاس راہ کیا ہے؟ اور آدمی کے سہانے خواب ہے، گاڑی بھی دروازے پر آئے، مکان بھی بڑا بہترین قسم کا ہو اور پیسہ جیب میں ہو، ہر آدمی کا خواب ہے۔ بیٹھے بٹھائے پیسے سے تجوری بھر جائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صبح مزدوری پر نکلا، دہاڑی پہ نکلا، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اگر حلال روزی کمانے کے لیے نکلا، شام کو تھوڑے سے پیسے کما کے لے آیا اور بستر پہ آ کے گر گیا، بیوی کہنے لگی، بہن کہنے لگی بھیا، بیوی کہنے لگی شوہر صاحب، اماں کہنے لگی بیٹے اٹھ کے کھا لے، کہ اماں جان ریڈی لگا کر مزدوری کر تگاریاں اٹھا کر اینٹیں اٹھا کے اماں کمر میں درد ہو رہا ہے، میرے سے اٹھا نہیں جاتا، اماں کہہ رہی میں دودھ لے کے آتی ہوں ہلدی ڈال کے، دیسی گھی کا چمچ لے کے آتی ہوں ڈال کے، بیٹے میں شہد لے کے آتی ہوں دودھ میں ڈال کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اماں جان، بہن جان، بھائی جان، تو بعد میں دودھ لے کے آنا، پہلے اسے تھک ہار کے لیٹنے والے کو میرا پیغام سنا دو۔ کہاں ہے مسلمانوں کا 7 بر اعظموں کا خلیفہ؟ کہاں ہے ثانی عمر بن عبدالعزیز؟ کہاں ہے؟ 2 آدمی کہنے لگے اس گلی میں چلا جا، ایسے مڑ کے سامنے جانا، سامنے مکان اس کا ہوگا۔ وہ نوجوان عیسائی پادری میرے عزیزوں اس کا ملازم چلا گیا، جو نشاندہی کی تھی، جو پتہ بتلایا تھا۔ ہائے، پہلے تو میرے عزیزوں لوگ عیسائیوں کو پتہ درست بتلایا کرتے تھے، اب تو بھائیوں کو پتہ غلط بتا دیتے ہیں۔ اتنا دھوکہ دے جتنا اسرائیل کا دھوکہ برداشت کر سکے۔ آج تو کسی کو صحراؤں میں دھوکہ دے گا، رب کعبہ کی قسم کل قیامت کا دن آئے گا، اور پھر قیامت تو بہت دور کی بات ہے، موت کا وقت آئے گا، تجھے خوشیوں میں سے دھوکے سے اٹھا لیا جائے گا۔ چل، حقیقت ہے، دھوکہ نہیں ہے، دولہا بنا۔ ابھی پچھلے 4-5 مہینے ہمارے پنجاب میں علاقہ اوکاڑا میرے عزیزوں برات تیار ہے، دولہے کی گاڑی سج کے دروازے پر آ گئی، پھولوں کی مالاؤں سے سجی گاڑیاں دروازے پر آ گئی، بہنوں نے بھی بیوٹی پارلر میں جا کے میک اپ کرا لیا، لال جوڑے ہرے رنگ کے جوڑے پہن لیے، اللہ اکبر۔ دولہا کے ابا جان نے بھی سفید تہمد اور پگڑی باندھ لی، ہٹو بچوں کے نعرے لگ گئے، ادھر فون ہو رہا ہے جی کھانا تیار ہو رہا ہے، وقت مقررہ پر آ جانا، شادی حال کا اتنے بجے ٹائم ہے، ادھر کھانا تیار ہے، دیگوں میں چمچے کھڑکنے لگ گئے، چاول گوشت دیگوں کے اندر ڈل گیا، کناتے لگ گئی، کرسیاں کے سج گئی، ویٹر آگے، باجے والے آگے، ڈھول والے آگے، اللہ اکبر۔ 9:15 ہو گئے، 9:30 ہو گئے، لڑکے کا موبائل فون بند ہے، تھوڑی دیر کے بعد نمبر کھلا اور پھر اس نمبر پہ دوبارہ کال آئی کہ اس نمبر پر کس نے فون کیا؟ وہ کہنے لگے تو کون ہے؟ کہ جی آپ بتاؤ کس نے فون کیا؟ کہ میں لڑکے کا ابا ہوں، میں لڑکے کا بھائی ہوں، فلاں کہاں ہے؟ کہنے لگے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، اس کو جلدی کرے، بیوٹی پارلر سے آئے، برات دیر ہو رہی ہے، لے جانے میں لڑکی والے فون کر رہے ہیں۔ یقین جانو فون سننے والا رونے لگ گیا اور کہنے لگے میاں اس کی شیروانی کو الماری میں رکھ دو، اس کے سفید جوڑے کو سیرے کو الماری میں رکھ دو، جو پھول اس کے گلے میں مالاؤں کے طور پہ ڈالنے کے لیے آئے تھے اس کی قبر پر ڈالنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ وہ سج دھج کے بیوٹی پارلر سے حمام سے نکل رہا تھا، اس کے موٹر سائیکل کو ٹرکر نے ٹکر ماری، لگتے ہی فوراً دنیا سے ہلاک ہو گیا۔ یہ پچھلی چھوٹی عید میرے عزیزو عید الفطر گزری ہے، بڑے ہی میرے تعلق والے تھے، ان کے گھر میں جا کے ٹھہرا کرتا تھا، 8 افراد گھر کے بھانجے بھتیجے ماں باپ سمیت میرے عزیزو عید کے دن کسی کو ملنے جا رہے تھے، اسرائیل نے پکڑ کے یوں کر کے گاڑی کو دھکا دے کے نہر میں گرا دیا، گاڑی باہر نکلی، 8 کے 8 ہی لقمہ اجل بن چکے تھے۔ تو رات کے اندھیرے میں کسی کو دھوکہ دے، ہم دن کے اجالے میں تجھے لے کے جائیں گے۔ اتنی پاور ہے اسرائیل کے اندر، خدا پاک کی قسم، روکنے پر آئے تو ٹرینوں کے انجن روک کے کھڑا ہو جاتا ہے، لے جانے پر آئے تو 400 آدمیوں کو اکٹھا لے کے چلا جاتا ہے، اسے کس چیز کی پرواہ ہے؟
किसी घर के अंदर आता है, छोटे बड़े को लेके जाता है और बाद वालों को, रोने वालों को पैगाम दे के जाता है, बंदे के पुत्र बन के रो, गुरूरी ना करना, तकब्बुर ना करना, खुदा को मैली आंख से ना देखना। मैं दोबारा आऊंगा, मैं तुम्हारे घर का रास्ता नहीं भूला, मुझे पता है, मैं पूरे निशानदेही के साथ आऊंगा। फिर मैं आज एक को लेके गया, मकान की छत गिरेगी, मैं सारे घर वालों को लेके चला जाऊंगा। डरते हुए मेरे चांद मेरे प्यारों जिंदगी गुजारो। वो जब अंदर गली के अंदर ईसाई गया, वापिस आ गया, कहने लगा मियाँ मुसलमानों के खलीफा का घर पूछा, मैंने कोई ज़कात लेने वाले का घर नहीं पूछा। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा जिस घर के बारे में तूने बताया वो तो एक मिस्कीन सा आदमी है, कपड़े फटे, जुत्ती उसकी टूटी हुई है और उसकी बीवी भी बदहाली के अंदर कपड़े परासा, वो बड़ी जो है वो खड़ी हुई है, कसमा पुरसी का आलम है और उसका बुरका भी फटा हुआ, पेमद लगे हुए हैं और वो गारे की तगारियाँ पकड़ा रही है, वो टूटी सी सीढ़ी पे खड़ा हुआ है और तगारी पकड़ के, उसके पास वो गारा लगाने के लिए चीज भी कोई नहीं, अपने हाथों से छत की लिपाई कर रहा है। मैंने कहा मियां कौन हो? कहने लगे छत टपक रही थी बारिश की वजह से, मजदूरी के लिए मेरे पास पैसे कोई नहीं थे तो इसलिए खुद ही मैं अपनी छत की लिपाई कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जल्दी चला जा, मौका अच्छा है। वही मुसलमानों का खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, वही है। ये कौन है? अल्लाहु अकबर। नमाज के बाद अपने घर आए, बीवी के पास बैठ गए, बीवी को ललचाई नजरों से देखने लगे। बीवी साहबा कहने लगी क्या बात है? कहने लगे कुछ कहूं तो इनकार तो नहीं करेगी? का क्या बात हुई? का तेरे पास कोई तनख्वाह बची हो, एक दो अन्ना दे दे। किस लिए? का जब मैं जामे मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलता हूँ, एक अंगूरों की छाबड़ी वाला कहता अमीरुल मोमिनीन कुछ अंगूर लेके चला जा। आज उसने बड़े जोर से मुझे मजमे में कहा, इनकार करते मुझे शर्म आई, थोड़े से पैसे दे दे, मैं जाके अंगूर ले आऊंगा, मेरी इज्जत का भरम बच जाएगा। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी रोने लग गई, कहने लगी खुदा तेरा भला करे, तू अंगूर की बात करता है, आज तेरी बच्चियों ने प्याज के साथ रोटी खाई है। बाप की जेब देखकर, बाप की आमदन देखकर, बाप की तनख्वाह देख के दस्तरखान पे नखरे किया करो, वरना बाप के चेहरे पे मेरे अजीजों छाइयां देखकर, नदामत देखकर, थकान देखकर, खुदा की कसम पतले शोरबे के साथ रोटी खा के शुक्र अदा करके उठ जाया करो। जो 40 रुपए का तू कप चाय का बाहर बैठ के पी रहा है, मेरे अजीजों जो 200 रुपए की तू अल्लाह अकबर निहारी की प्लेट खा के आ रहा है, काश अल्लाह तुझे तौफीक देता, वो थैली में डलवा के लाता, रब्बे काबा की कसम है, अपने घर में बहन भाइयों के साथ बैठ के खाता, एक लुकमा माँ के, एक लुकमा बाप के, बहन भाइयों के मुंह में देता, खुराक तेरे अंदर जाती, पेट तेरा भरता, तेरी सखावत पर अर्श वाला तेरे मेरे से राजी हो जाता। गया जाके कहने लगा उमर बिन अब्दुल अजीज, तेरे इस्लामी लश्कर ने हमारे साथ धोखा किया, न कलमे की दावत दी, ना तावान मांगा और अचानक हमला कर दिया रात के अंधेरे में और सारा समरकंद फतह कर लिया है। बीवी से कहने लगे कागज कलम लेके आइयो। वो हाथों में गारा लगा हुआ, उसी गारे वाले हाथ से कागज पकड़ा और यूं करके लिख दिया कि अमीर लश्कर को चाहिए फौज में एक काजी मुकर्रर करे और अपने खिलाफ समरकंद वालों की दरखास्त सुने। वो पर्चा देखता कहता गारा लगा हुआ है, जिसके घर के अंदर पैसे कोई नहीं मजदूर को देने के लिए, ये फौज का अमीर सुनेगा उसकी? लपेट के कागज समरकंद चला गया, कहने लगा ये ले। पादरी को कहने लगा, उन्होंने कहा ये क्या? कहा जिस काम के लिए भेजा था। उन्होंने कहा मुसलमानों के अमीर के पास कागज ही कोई नहीं, गंदे कागज में लिख के दे दिया। उन्होंने कहा जा फौजी लश्कर के उसे दे के आना अमीर को, वो खुद ही कर लेगा। कहा चल एक दफा जा तो सही। जब जाकर रुका गारे वाला पर्चा उसके हाथ में पकड़ाया, लिखाई देखी, कांपने लगा। क्या हुआ? कहा अमीरुल मोमिनीन का खत है। हाँ, अपने लिए काजी मुकर्रर करे जो रियाया की अवाम की बात, उनकी शिकायतें सुने। फौरन उसी वक्त खड़े खड़े काजी मुकर्रर किया गया। इधर ईसाई पादरी है, इधर मुसलमानों के लश्कर का अमीर है। ईसाई पादरी कह रहा है अचानक हमला किया, तावान नहीं मांगा, जिजिया नहीं मांगा और इन्होंने हमारे पे हमला किया, कलमे की दावत नहीं दी। सच्चे
کہ آس پاس کے علاقے والوں کے پاس ہم نے سارے پیغام بھیجے تھے، ہر ایک تلوار لے کے ہمارے سامنے آ گیا، ہم نے سمرقند آم والا، فروٹ والا، باغات والا، ڈرائی فروٹ والا شہر ہے، ہم نے اس لیے سمجھا ہی کوئی نہیں، ہم نے اچانک حملہ کر دیا، اور جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام۔ اللہ اکبر۔ قاضی کہنے لگا خبردار، جو تیرے سے پوچھ رہا ہوں وہی بتا، کہاں ہم نے دھوکے سے حملہ کیا۔ اب سنو، دونوں کی سنی، اب فیصلہ لکھا، اب وہ فیصلہ قاضی نے پڑھ کے سنایا۔ حکم دیتا ہوں اسلامی فوج کو کہ شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے سمرقند کو جانوروں سمیت اپنے خیمے اکھاڑ کے لے جاؤ، سمرقند کو خالی کر دو، اسلام کی فتح کے جھنڈے لگائے ہیں، سارے اکھاڑ کے سمرقند کی سرحد سے باہر چلے جاؤ، کیونکہ یہ ملک تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف حاصل کیا ہے۔ چلو۔ عیسائی کہنے لگا یہ پاگل تو نہیں ہو گیا، ملک ہی خالی کر رہے ہیں۔ ادھر مغرب کی اذان ہونے والی تھی، ہوں کا عالم سناٹا سناٹا، مکان خالی، خیمے اکھڑے ہوئے، پرچم اتار لیے گئے۔ عیسائی پادری اپنوں کو، وہ پادریوں کو دیکھنے لگے، ہو کیا گیا؟ وہی پادری اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگے اپنے مالک کے ایسے سچے غلام دھرتی پر بڑے بڑے تابعدار دیکھے، محمد کے جانثاروں جیسا تابعدار نہیں دیکھا۔ اوے لوگو، ان کی حکومت میں زندگی گزارو، ان کو اپنا آقا مانو، اگر ان سے مخالفت کرو گے منہ موڑو گے، نہ دین کے روگے نہ دنیا کے روگے۔ یہ دوڑے اور بھاگے بھاگے سرحد کے پاس پہنچے۔ اسلامی لشکر مسلمانوں کے میر، خدا را، عورتوں نے دوپٹے اتار دیے، مردوں نے پگڑی اتار دی، کہا ہم تو جس خدا کو تم مانتے ہو تمہارا اس کا واسطہ ہم تمہارے پیروں میں رکھتے ہیں، واپس آ جاؤ، ہمارے کلیساؤں میں، ہمارے چرچوں میں آ کے اذان دو، تم ہمیں اپنا غلام بناؤ، ہمارے بچوں کو اپنا نوکر بناؤ، تمہارے تابعداری میں زندگی گزاریں گے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان لشکر کا امیر کہنے لگا بے شک ہم تمہارے ملک میں آ رہے ہیں تمہاری مرضی سے، اتنا تو بتا دو تمہیں کس چیز نے متاثر کیا۔ عیسائی پادری رو رو کے کہنے لگا اور جس کے غلام اتنے اعلیٰ ہیں ان کا آقا محمد کتنا اعلیٰ ہوگا۔ میں پچھلے سال میرے عزیزوں کھٹڑوں کے علاقے میں نواب شاہ کے اندر آیا، دو ہندوؤں نے میرے عزیزوں کلمہ پڑھا، الحمدللہ سال کافی حضرات نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، ہندوؤں نے کلمہ پڑھا۔ میں نے ایک ہندو سے پوچھا کلمہ پڑھا کہ، میں نے کہا تیرا نام کیا رکھوں؟ کہنے لگا میرا نام بلال رکھ دو۔ میں نے کہا تجھے بلال کے بارے میں پتہ ہے؟ کہہ رہا یہ تمہارے نبی کا غلام ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ ہائے میرے یہاں چوٹ لگی، اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہندو کو تو بلال کی پہچان ہے، کلمہ پڑھنے والے کو، نبی کے غلام کو، سبز رنگ کا پرچم نالین سینے سے لگانے والے کو نبی کی پہچان ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کشمیر میں جا کے یہ واقعہ بیان کیا، وہ مدرسے کا افتتاح تھا، کہنے لگا مولوی صاحب اس کی نسبت سے مدرسے کا نام ہی جامع مسجد بلال اور مدرسہ بلال حبشی رکھتے ہیں، او پہاڑوں کے دامن کے اندر، کہ جہاں جاتے ہوئے جیب کے اندر حقیقت میں خدا یاد آیا۔ دنیا ترس رہی ہے، تم پان بیڑی گٹکے کے پرچوں میں چکر میں لگے ہوئے ہو، دنیا جھولی پھیلا پھیلا کے تمہارے ایمان کی سلامتی کی، تمہارے ملک پاکستان کی سالمیت استحکام کی دعائیں کر رہی ہے کہ اس ملک کی وجہ سے اللہ کبھی بھی ہمارے علاقوں میں ہمارے مکانوں کے دروازے پہ فتح کے پرچم لہرائے گا۔ لیکن مسلمان خدا کے واسطے آج 14 اگست کے دن باجے بجا کے اپنی گاڑیوں کے سے سلنسر نکلوا کر گینگی کر کے ون ویلنگ کر کے پوری دنیا کو تو نے باور کرایا۔ اللہ اکبر۔ ہم غیرت مند قوم نہیں، ہم ناچنے والی قوم ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا میرے چاند، پوری دنیا نے۔ یہ وائٹ ہاؤس والے، یہ گائے کا پیشاب پینے والے، انہوں نے تجھے اپریشیٹ کیا ہوگا، سلام تھوکا ہوگا تیرے میرے پر، تھوکا ہوگا اللہ کی قسم۔ ابھی واہ صحابہ کے نعرے لگ رہے تھے، اللہ تو نے اپنی شخصیت کو اپنے آئیڈیل روٹی کپڑا مکان بنایا، تو نے اپنی شخصیت کی پہچان پیسے کے اندر سمجھی۔ واہ عمر، اب کہو واہ عمر، کیا کہتے ہیں؟ واہ عمر۔ کون عمر؟ اللہ اکبر۔ دور خلافت ہے، مسجد کے ممبر کے اوپر آ کے بیٹھ گئے صحابہ، ذرا میری بات سنیو، سارے صحابہ اکرام مسجد نبوی میں آ گئے۔ اب سنو حضرت عمر کیا کہنے لگے کہ میرا باپ بال بچڑدار تھا، ہم زیادہ بہن بھائی تھے، جب ہمارے گھر کے اندر فاقہ آتا تو میری اماں میری خالہ کے پاس قبیلہ بنی مخزوم میں مجھے بھیج دیا کرتی، میرے خالہ
خالو کو پتہ لگتا, میری بھوک کو تانے دے کے کہتا ویلے آ گئے. پھر وہ مجھے بٹھا کے نہیں کھلاتا تھا, مجھے گھی کی نہیں کھلاتا تھا, سارا دن جنگلوں میں اپنے ساتھ لے جاتا, بکریاں چروایا کرتا تھا. جب شام کو آتا میری اپنی بیوی سے, میری خالہ سے کہتا ایک مٹھی کشمش کی دے دے. اللہ اکبر, بھلا عمر کا 8 فٹ کا قد, ایک مٹھی مٹھی سے کہاں گزارا ہوتا تھا. اللہ, یہ کہہ کے رونے لگ گئے. اللہ غنی, اتنے میں اذان ہوئی, آپ نے مصلی پہ کھڑو کے نماز پڑھائی. نماز پڑھا کر جب جانے لگے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے رانا گیا. آپ نے یوں کر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور کہا عمر, ہم تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتے تھے, تو نے پورے مدینے والوں کو یہ بات سنانے کے لیے اکٹھا کیا تھا. عمر کیا تو اتنا ہی ویلا ہے یا ہم اتنے فارغ ہیں تیری یہ بات سننے کے لیے آئے. اللہ اکبر. حضرت عمر کا سر جھکا ہوا, چھم چھم آنسو آنکھوں سے گر رہے ہیں. کہنے لگے عبد الرحمن بھائی, یہ بات بتانا مقصد نہیں تھا. دراصل آج ملک مصر اور شام سے کچھ وفود آئے تھے اور انہوں نے آ کے میری چہرے کے سامنے تعریف کی اور کہنے لگے عمر تیری تو طاقت کے, تیری تو غیرت کے ڈنکے ملک شام مصر میں بجنے ہیں. اور بھائی عبد الرحمن, یہ سن کے میرے دل کے اندر میں آنے لگی. میں نے پورے مدینے والوں کو اکٹھا کر اپنی اوقات بتلا دی کہ عمر دائرے کے اندر رہے. آج 22 لاکھ مربع میل کا حکمران مل گیا. تیری تو ایک مٹھی کشمش کی تیری اوقات تھی. آج عمر پوری دنیا تیرے کوڑے سے کانپتی ہے. یہ تیرے خاندان کا کمال نہیں, محمد کی نگاہوں کا کمال ہے. ہر طرف احتساب احتساب کا نعرہ لگ رہا ہے. ہر طرف میرے عزیزوں لوٹی ہوئی دولت کا نعرہ لگ رہا ہے کہ واپس کرو. واہ عمر تیری شان کے کیا کہنے. آج دنیا دائیں بائیں سے بھونکتی ہے, بکواس کرتی ہے. فاطمہ کا باغ کھا گئے اور چلو تمہاری ایک وقت مان بھی لی. باغ کھا تو کس کو دیا؟ عبداللہ بن عمر کو دیا. کس کو دیا؟ اپنے بیٹے عبید اللہ کو دیا. کس کو دیا؟ اپنی گھر والی کو دیا. وہ باغ گیا کا جس طرح 12ویں امام کو زمین کھا گئی, وہ غاروں میں چلا گیا تو باغ بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو صحیح وہ باغ کس کی ملکیت میں گیا, کس کے حصے میں آیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے تم اس عمر کو کہتے ہو, صدیق اکبر کو کہتے ہو, فاطمہ کی عزت کی پامالی کی ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں منبر پر آ کر بیٹھ گئے اور سارے صحابہ سے مخاطب ہو رہے ہیں اور کہہ رہے اسمعوا واطیعوا, او لوگو میری بات سنو, میرا کہا مانو. ایک کونے سے صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع. اے عمر تیری بات نہیں سنیں گے, تیرا کہا نہیں مانیں گے جب تک یہ نہیں بتلائے گا, جب تک یہ نہیں بتلائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تیرے پر یہ کرتا کہاں سے آیا ہے, یہ نیا جوڑا نیا کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ عمر بتا کتنے میں لیا؟ یا بیت المال کے خزانے میں سے لیا؟ حضرت عمر وہیں بیٹھ گئے, چھم چھما سو پھر دوبارہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ غنی. حضرت عمر خاموش. بھائی کیا تمہیں میرے پہ یقین کوئی نہیں؟ کہا عمر اعتماد ضرور ہے, آج اگر کرتے کا احتساب نہ دیا تو کل لوگ باغ کا الزام لگائیں گے. حضرت عمر سر جھکا کے بیٹھ گئے. آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اپنے باپ کے کندھے پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگے ابو جی آنسوں کو صاف کر لیجئے. ابا جن کی جوان اولاد زندہ ہو ان کے باپ رویا نہیں کرتے. میں پوچھ رہا ہوں جوان اولاد سے, باپ فالج کے مرض میں کیوں, ہر باپ کی زبان پر ہی فالج گرتا ہے تیرے تانوں سے. جب تو پیر زمین پہ مار کے کہتا ہے پتہ نہیں میرا باپ بھوکنا کب بند کرے گا, اللہ فرماتے عزت کے ساتھ ہی چپ ہو جا. پورے سال کے اندر آپ تخمینہ اندازہ لگاؤ کتنی ماں کو بے دردی سے, کتنے باپوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا. جس کو تم حسن پری بنا کے لا رہے ہو وہ گھر کے اندر آتی کہہ رہی ہے جانو بتاؤ نیا مکان کب لوگ علیحدہ اپنے گھر میں 11 بہن بھائیوں کو مردود نہیں چھوڑ کے آئی اور تیرے آگے بہن بھائیوں کو مار منہ پر تھپڑ کتی کے کہ تم میرے گھر کے اندر خوشیاں دینے کے لیے آئی کہ میرا گھر اجاڑنے کے لیے. خبردار, میرے بہن بھائیوں کے معاملے میں آج تو بات کر دی, آئندہ نہ کریو. روٹی مانگے گی دوں گا, تو سبزی مانگے گی مرغی دوں گا, تو سادہ کپڑا مانگے گی میں تجھے بہترین میڈ ان چائنا کا دوں گا, لیکن خبردار میرے بہن بھائیوں کے درمیان پل بننا ہے, دیوار نہیں بننا.
جب تو اپنے ماں باپ کے گلے سن کر بیوی کو آ کے کہتا آج تو میرے باپ نے میرے ناک میں دم کر دیا، میری امی کی گفتگو نے سر میں درد کر دیا، تو وہ تیری بیوی تیری ماں کو قرآن پڑھ کے بخشے گی؟ وہ تو 4 گالیاں اور دے گی، وہ تو کہے کہ چلو رات ہم باہر روڈ پہ گزار لیں گے، میں ہوں نا کرائے کے مکان میں برتن، ہاں تو اتنی برتن مانجنے والی فرما دے۔ ہمارے بچوں بھی اللہ قرآن کا بوٹا گھر میں لگا دے یا اللہ، ہمارے بچوں کے حافظ بیٹیوں کے حافظہ کی صورت میں قرآن کا گلشن ہمارے گھروں میں سجا دے۔ ہمارے حافظ صاحب بزرگ دعا کے لیے بھائی وسیم صاحب اور دوسرے بچے کے لیے وسیم اور شان کے لیے دعا کرے، اللہ پاک جہاں رہے خیر و عافیت کے ساتھ رہے، سلامتی کے ساتھ اللہ ان کو لٹا دے، سلامتی کے ساتھ لٹا دے، اسیران کی رہائی کے فیصلے فرما، شہداء کی مغفرت فرما دے، یا احد بدر کے ہوں یا اللہ کربلا کے ہوں، ہمارے لیے سارے سر کے تاج ہیں، اللہ سب کو عزت انعام نصیب فرما دے، ان کے صدقے سے ہماری بھی دنیا آخرت بنا دے، یا اللہ بے مکانوں کو مکان دے دے، اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے دے، کاروبار جن کا نہیں چل رہا اپنے خزانوں سے مدد فرما دے، مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ نصیب فرما، مراکز مساجد کو آباد بھی فرما، حفاظت فرما، مدارس کو آباد فرما، ضروریات کو خزانہ غیبی سے پورا فرما دے، یا اللہ جو کہا تیری رضا کے لیے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے کہا، اللہ قبول فرما لے، رضا بھی نصیب فرما، حضور کی غلامی بھی نصیب فرما، اللہ پاکستان کو خوشحال فرما، یا اللہ یہ آزادی صرف ایک دن کی نہ ہو، گناہوں سے، شرک سے، غیبت سے، چغلی سے، بدعات سے، رسومات سے، بد نظری بے حیائی سے بھی آزادی نصیب فرما دے، یا اللہ زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرما، جب دنیا سے جائے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سفر حضر میں پردیس دیس میں اللہ تو ہماری سواروں کی، سواریوں کی، گھر بار کی، اللہ تھوڑی بہت جمع پونجی کی تو حفاظت فرما، وصلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ